اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا دورہ جرمنی 1 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ رپورٹ عبد الماجد طاہر، ایڈیشنل وکیل التبشیر، اسلام آباد، UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 ستمبر 2023۔ جلسہ سالانہ جرمنی کا پہلا روز اور پرچم کشائی کی تقریب، بصیرت افروز خطبہ جمعہ کے ساتھ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ افتتاح۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے صبح 5:40 پر مردانہ جلسہ گاہ میں تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی دفتری امور کی انجام دہی میں مصروفیت رہی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کے 47ویں جلسہ سالانہ کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ جلسہ اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کے قیام پر 100 سال مکمل ہونے پر اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مطابق دوپہر 1:55 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز پرچم کشائی کی تقریب کے لیے جلسہ گاہ کے مختلف ہالوں کے درمیان واقع کھلے اعلان میں تشریف لے آئے۔ حضور انور نے لوائے احمدیت لہرایا، جبکہ امیر صاحب جرمنی نے جرمنی کا قومی پرچم لہرایا۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے دعا کروائی۔ MTA انٹرنیشنل کی یہاں جلسہ گاہ سے لائیو نشریات صبح سے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ پرچم کشائی کی یہ تقریب بھی دنیا بھر میں لائیو نشر ہوئی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز مردانہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ جلسہ سالانہ کا افتتاح ہوا۔ خطبہ جمعہ کے لیے مردانہ جلسہ گاہ میں درج ذیل زبانوں کے تراجم کا انتظام کیا گیا تھا: جرمن، انگلش، عربی، فرانسیسی، بوسنین، بنگالی، ترکش، روسی، بلغارین، البانین اور اسپینش۔ لجنہ کے جلسہ گاہ میں ویب اسٹریم کے ذریعے تمام زبانوں میں تراجم سننے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مردانہ جلسہ گاہ میں ریڈیو اور ویب اسٹریم کے ذریعے تمام زبانوں میں تراجم سننے کا انتظام کیا گیا تھا۔ MTA انٹرنیشنل کے ذریعے یہاں سے 9 زبانوں انگریزی، عربی، فرینچ، بنگلہ، جرمن، انڈونیشین، رشین، سواہیلی اور اسپینش میں خطبہ جمعہ کے لائیو تراجم کا انتظام تھا، جبکہ یوربا، ہاؤسا، TWE، تامل اور ملیالم میں بھی لائیو ترجمہ کا انتظام تھا۔ 2:10 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ کا آغاز فرمایا۔ خلاصہ خطبہ جمعہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں الفضل انٹرنیشنل، 4 ستمبر 2023۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا یہ خطبہ جمعہ 3:13 تک جاری رہا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ کا مکمل متن حسب طریق علیحدہ شائع ہوگا۔ خطبہ جمعہ کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع کر کے پڑھائی۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف آتے ہوئے راستہ میں ہیومینٹی فرسٹ کی نمائش میں تشریف لے گئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اس گندے پانی کی بالٹی کے بارے میں دریافت فرمایا جس کی ہدایت حضور انور نے ایک روز قبل فرمائی تھی۔ اس پر انچارج صاحب ہیومینٹی فرسٹ جرمنی نے عرض کیا کہ یہ بالٹی نمائش کے ایک حصہ میں رکھوا دی گئی ہے۔ انچارج صاحب ہیومینٹی فرسٹ نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہم نے اپنا فنک سسٹم بھی تیار کر لیا ہے تاکہ ہم ڈیزاسٹر ریلیف کے دوران آپس میں رابطے قائم کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے ٹیلی فون سسٹم بند ہو جاتا ہے تو تب بھی اپنے سسٹم کے ذریعے آپس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔
بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے آئے۔ پروگرام کے مطابق 9 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جلسہ گاہ میں تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ مسجد مبارک فلورسٹڈ کا افتتاح 28 اگست 2023 کو ہوا تھا۔ علاقہ کے پرنٹ میڈیا نے اس کی درج ذیل کوریج دی۔ اخبار وطآئی زیٹنگ نے اپنی اشاعت میں لکھا، حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے مسجد کے قیام کی غرض بیان فرمائی۔ حقیقت میں مساجد کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مختلف اقوام اور مذہب کے لوگوں کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ اس اخبار کی اشاعت 1,12,000 ہے۔ اس کے علاوہ اخبار کریس انزیجر اور اخبار فرینکفرٹر نویا پریس نے بھی مسجد کے افتتاح کی خبر دی۔ ان دونوں اخبارات کی اشاعت 74,300 ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ان تینوں کی اشاعت 1,86,300 ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن فنزین کے پروگرام حسن شو میں مسجد کے افتتاح کے حوالے سے درج ذیل خبر دی گئی۔ شہر فلورسٹڈ میں احمدیہ مسلم جماعت کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر بہت اعلیٰ مہمان آئے۔ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے مسجد کا افتتاح فرمایا۔ کچھ ماہ قبل ہی یہ عمارت نیڈر فلورسٹڈ میں مکمل ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے 10 ملین سے زائد مسلمانوں کے روحانی سربراہ آج کل جلسہ سالانہ کی غرض سے، جو کہ اس ویکینڈ کو اسٹٹگارٹ میں منعقد ہوگا، تشریف لائے ہیں۔ بدھ کے روز شہر کاربن میں خلیفہ نے ایک اور مسجد کا افتتاح فرمانا ہے۔ مسجد صادق کاربن کے افتتاح کے حوالے سے اخبار فرینکفرٹر نو پریس نے درج ذیل خبر دی۔ خلیفہ صاحب نے اس بات کی تلقین کی کہ ہر مذہب کو امن اور رواداری کی کوششیں کرنی چاہیے، اور ہمارے انبیاء نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے اور امن اور پیار کی زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کی حقیقی تصویر ہماری مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہم اس کی تصدیق اپنے اعمال سے دکھانا چاہتے ہیں۔ اس اخبار کی اشاعت تقریباً 50,000 ہے۔